در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، 10ویں شب ہے اور عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عشرے اور اس رات کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ہماری عبادات کو، نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو احباب زکوٰۃ، خیرات، صدقات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی تاریخ کی مناسبت سے 10ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے۔ 10ویں پارے میں سورۃ الانفال ہے اور اس کا آغاز 9ویں پارے کے آخری ربع سے اور پھر آگے 10ویں پارے کا تقریباً پہلا جو ربع ہے اس تک سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے اس واقعے کے بارے میں اور پھر بدر شریف میں ایک عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، تو یوں بدر میں جو کفار قیدی بنے اور مسلمانوں کو جو غنیمت کا مال ملا، اللہ پاک نے اس کی تقسیم کے احکامات وہ بھی اسی سورہ انفال اور 10ویں پارے کے شروع کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار ان کے بھی کئی خوبصورت اوصاف اور ان کی شان کو بیان کیا۔ مہاجرین مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان اور اس کے طبقے مختلف ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے مکے سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہجرت کی، تو یہ طبقہ اولیٰ اور مہاجرین اولین کہلاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکے سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ اصحاب الہجرتین، 2 ہجرت والے کہلاتے ہیں۔ اور ایک وہ کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ہجرت کر دی، تو یہ ہجرت ثانیہ والے کہلاتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین کی شانوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ظاہر انصار کا بہت بڑا کردار تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اس قدر ایک بھائی چارہ اور خدمت کا مظاہرہ پیش کیا ہے کہ اپنے مال، اپنی زمینیں، اپنے یعنی کمائی کے ذرائع بھی ان کو دیے کہ یہاں سے کمانا شروع کر دیں، اور اسی طرح دیگر جو ضروریات تھیں وہ بھی ان کی پوری کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے خوش ہوئے۔ اللہ پاک نے بھی ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا اور ہجرت بھی کی ہے، تو ان کو ان کے رشتہ دار، گھر والے، مکان، بزنس، کوئی چیز بھی رکاوٹ اور مانع نہیں بنی کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اچھا، اسی طرح پھر آگے انصار ہیں، تو انہوں نے بھی اس انداز سے ان کے ساتھ تعاون کیا کہ جیسے کہ یہ رشتے ہیں ان کے آپس میں، کوئی بھائی چارے ہیں اور قریبی رشتے ہیں، یہ یہاں تک ان کے آپس میں محبتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور وہ اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بھی کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ انصار کے بارے میں، کہ انہیں خود بھی ضرورت ہے، اور وہ تو پہلے ہی وہاں تھے، یعنی مدینہ منورہ میں تھے، اب جو مہاجرین آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایسی بے لوث محبتوں کا اظہار کیا کہ خود ضرورت ہونے کے باوجود وہ ان پر خرچ کرنے والے بن گئے، اور اب یعنی اس چیز کے نہ کوئی حسد پاتے ہیں، نہ کوئی لالچ پاتے ہیں، اور انہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا، اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور عورتوں کو ایک شادی سے آتے ہوئے دیکھا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے، اے انصار تم لوگ مجموعی طور پر مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو، اے اللہ تو جانتا ہے، اے انصار تم لوگ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اسی پارے میں سورۃ التوبہ، قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور معروف سورت سورہ توبہ، اور یاد رکھیں کہ سب سے آخری جو سورت نازل ہوئی تو وہ سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، البتہ لقد جاءکم رسول، یہ جو اس کی آیت مبارکہ آخر تک، اسے بعض علماء مکی فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ کے اندر توبہ، چونکہ توبہ کا بھی کثرت سے اس میں ذکر ہے، اور اس سورت کو سورہ براءت، براءت کا مطلب بری و ذمہ، بیزار ہونا، تو کفار سے برات کا اعلان برات کا اعلان کیا گیا اس کی ابتدا کے اندر ہی، چونکہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے مسلمانوں سے اور اس معاہدے کے ہی خود ہی خلاف ہو گئے، معاہدے کو توڑنے والے ہو گئے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البراءت بھی ہے، اور یہ ذکر فرمایا گیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف وہ نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں سورہ توبہ ڈائریکٹ شروع ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس کی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھوایا کرتے تھے تو اس پہ پہلے آپ نے بسم اللہ نہ لکھوائی، اور آج امت کے ہاتھوں میں جو قرآن مجید ہے تو اسی طرح ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورہ توبہ کے بہت سے مضامین ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر ایک تو یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد مشرکین، وہ ان کے ساتھ ٹوٹل معاہدہ ختم، اور پھر اس میں وہ بھی کہ آج کے بعد مشرکین وہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے، اب وہ آئیں گے نہیں، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی سورہ توبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اور غار ثور کے اس واقعے کو وہ بھی بیان فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعیدوں کو بیان کیا، زکوٰۃ کے مصارف وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ تو چند مضامین آئیے سنتے ہیں۔ اسی سورہ پاک کے پہلی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ سورہ مبارکہ تو نازل ہوئی 9 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں، یعنی فتح مکہ کے 1 سال بعد یہ سورہ مبارکہ، کہ مشرکین میں سے اکثر نے ان معاہدوں کو توڑ ہی دیا، جو معاہدہ ہوا تھا وہ توڑ ہی دیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے یہ آیات مبارکہ دے کر بھیجا، اور آپ بھی وہاں پہنچے اور آپ نے بھی وہاں خطبہ دے کر ان آیتوں کو بیان کیا، اور ان معاہدوں کے بارے میں اب مدت 4 ماہ کی بیان کر دی، اور اس کے بعد یعنی 4 ماہ تک امن امان اور ہر طرح کے وہ آپشن دے دیے کہ ایمان لے آؤ، اور پھر کئی اور پیغامات ہیں وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر جن کو بیان کیا، اور اس میں
30 یا 40 آیتیں آپ نے تلاوت کر کے خطبہ دیا اور پھر 4 طرح کے اور احکامات بیان کیے کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور نمبر 4 جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف احکامات لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں آئے اور آپ نے ان کو بیان کیا۔ یہاں ناظرین کرام ایک بات اور بڑی خوبصورت لطیف بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے امیر حج بنا کر بھیجا، اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آیتیں نازل ہوئی تو وہ دے کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس کی نیابت اور جس کو بطور خلیفہ منتخب کرنا پسند فرمایا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت بھی اشارتاً اسی واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات تھی، ایک تو یہ تھی کہ 9 ہجری میں مشرک بھی آتے تھے اور وہ حج اور یہ سب کچھ یعنی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو یہ سورہ توبہ آئی، اب انہیں منع کر دیا، اب نہیں آئیں گے کوئی آپ، یعنی اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا تاکہ کوئی بھی اور مشرک وغیرہ وہ ساتھ شامل نہ ہو۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حج کی فرضیت آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی طرف یہ پیغام پہنچے اور ہر طرف سے لوگ آ جائیں اور حضور اسلام اگلا حج کا سفر ادا فرمائے تاکہ زیادہ صحابہ کی تعداد آپ کے ساتھ ہو اور وہ اللہ کے احکام کو، مناسک حج کو، ان کی تعلیمات کو پورا حاصل کریں۔ اس لیے بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 کے بجائے 10 ہجری کو آپ نے حج ادا فرمایا۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے مساجد بنانے، آباد کرنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین اور کفار کا کام نہیں کہ وہ مسجدیں بنائیں۔ یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد گئے اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ اب یہاں بیسک تو خانہ کعبہ کی بات ہو رہی، کعبہ معظمہ، لیکن اوورآل تمام مساجد اس میں شامل ہیں۔ اور اس کا ایک شان نزول ہے، جب غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایک جماعت جو قیدی بنے گرفتار ہوئے، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب ان کو لوگوں نے آر دلایا، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو آپ آئیں، اور ان کو آر دلایا۔ تو انہوں نے کہا ہماری برائیاں تو آپ لوگ دیکھتے ہو، ہماری نیکیاں بھی تو ہیں، اچھائیاں بھی تو ہیں۔ تو پوچھا وہ کون سی اچھائی ہیں؟ تو کہا کہ ہم تو خانہ کعبہ کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، پتہ نہیں اور کتنی نیکیاں اس طرح کی کہ جو حج سے متعلق اور اس سے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد آباد کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے کفر پر موجود ہیں اور ان کے اعمال وہ باطل ہیں، ضائع ہیں، رائگاں ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں سب سے بڑی نیکی ایمان کی ہے، اسلام کی ہے، اور اس کے بعد دیگر نیکیاں قابل ثواب ہوں گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے معاذ اللہ، جیسے آج لوگ بھی کئی کہہ دیتے ہیں کہ وہ انسانیت کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے کہ انسانیت بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی انسانیت۔ انسانیت کی خدمت یہ دین نے بیان کی ہے، اور دین مقدم ہے، یہ بعد میں ہے۔ معاذ اللہ یہ بات کہہ کر دین کے بارے میں ایسے وساوس پیدا کر لینا، دین کے بارے میں یہ کہہ دینا، تو یہ قطعاً غلط ہے۔ ایمان مقدم ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ نیکیاں بھی قابل قبول نہیں۔ آگے مسجد بنانا کس کی ذمہ داری ہے، آباد کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔
اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ مسجدیں بنانا، مسجدیں آباد کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، جو نماز پڑھنے والے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اللہ کا صرف ڈر رکھتے ہوں، یعنی وہ ان مشرکین کفار ان سے نہ ڈرنے والے ہوں، اور یہی کہا کہ یہی ہدایت یافتہ۔ اچھا، یہ آباد کاری میں سب چیزیں، مسجد بنانا، تعمیر کرنا، مسجد کو خوبصورت اس کی عمارتیں بنانا، مسجد کے اندر زینت کی چیزیں، مسجد میں سہولت کی چیزیں، مسجد میں صفائی ستھرائی، یہ سب کچھ آباد کاری کے اندر ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے یہ انداز، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں مساجد پھر بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبوی شریف بنی، پھر اور متعدد مساجد، یعنی اگر جہاں جاتے تو پھر مساجد کا ایک اہتمام یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس انداز سے کیا۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے اعلیٰ فرش جو ڈالا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالا، اس سے پہلے نارمل ایک بجری تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عمارت بنائی تھی، مسجد نبوی شریف کی عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قندیلیں یعنی ایسے رکھ کر انہیں مسجد میں، تاکہ انہیں روشن کیا تھا مسجد کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے موقع پر مسجد میں چراغاں کیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نور قبر کی دعا دی، اے عمر تو نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام یعنی صحابہ کرام نے پھر بڑے خوبصورت اور آسان انداز سے مسجدوں کو بنایا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو بیان فرما دیا گیا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے بنانا مسجدیں، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ اور جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں یہ مختلف آیات مبارکہ کا سلسلہ آگے ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ ہجرت کا بھی ذکر، جہاد کا بھی ذکر ہے، تو ان چیزوں سے رکاوٹ کیا چیزیں بن سکتی ہیں؟ وہ رکاوٹ مختلف انداز سے بن سکتی ہیں، مال بن سکتا ہے، تجارت بن سکتی ہے، گھر بار بن سکتے ہیں، بچے بیویاں، یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چند رشتوں کو ذکر فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ارشاد فرمایا، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی ان چیزوں سے بڑھ کر، اللہ سے کی محبت سے بڑھ کر، رسول کی محبت سے بڑھ کر، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر اگر یہ رشتے تمہارے گئے تو پھر انتظار کرو۔ یاد رکھیں کہ یہ محبت رسول پر بڑی ایک بین واضح آیت مبارکہ ہے کہ یعنی یہ سارے رشتے ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نہیں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا
کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، لوگوں سے بڑھ کر، اولادوں سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس انداز سے بیان محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آنی؟ کیا تیاری کی اس کے لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کثرت سے کوئی نمازیں نہیں ہیں، صدقے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ میں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے بھی یہ انداز کہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنی محبت، اتنی محبت۔ ایک اور اسی طرح کا واقعہ، اس میں بھی کسی نے آ کے بیعت کی اور حضور علیہ السلام سے کہا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت۔ تو فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری بھی یقیناً اتنی ہونی چاہیے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ یعنی سونا چاندی جمع کرنا، مال جمع کرنا، تجوریوں میں، بینک لاکر میں، کہاں کہاں لوگ جمع کرتے ہیں، جہاں مال کو محفوظ کیا جاتا ہے، سنبھال کر رکھتے، خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اس کی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس مال کو خرچ نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ کنز جو کہلاتا ہے نا، کنز یعنی والذین یکنزون الذہب، یہ جو کنز جسے کہا گیا، کہا کہ یہ وہ ایک جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، وہ خرچ اسے نہیں کرتے فی سبیل اللہ، ایک تو زکوٰۃ اور ایک جو مال کے واجبی حقوق ہے وہ بھی وہ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ مال، یہ کنز بنے گا۔ تو ان کے لیے عذاب کی کیا صورت ہوگی؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو اس لیے ناظرین کرام، مال جمع کرنا یہ برا نہیں ہے، حلال کمائے، جتنا کمانا ہے کمائے، جتنا جمع کرنا ہے وہ کیجئے، لیکن اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا، اس مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے، یعنی ضائع ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کمال کے الفاظ کلمات ہیں، فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا، انہیں دردناک، یعنی مالداروں کے ہاتھوں کہ جن کے اوپر رکھا تھا اللہ نے کہ ان کا خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے کہ ان پر وہ خرچ کریں، تو وہ نہیں کرتے، وہ مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، تو انہیں فقیر ہرگز بھوکے تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃوں کو بھی ادا کرے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو جو دشمن تھے، کفار، منافقین، یہ خوش ہو جاتے تھے، کہتے ہیں انہیں تکلیف پہنچی۔ جب اچھائی تو یہ کہتے ہمیں ان کو اچھائی پہنچتی تو انہیں دکھ لگتا تھا۔ تو کوئی تکلیف پہنچی تو جس پر یہ خوشیاں منا رہے کہ یہ دیکھا ایسا ہوا، یہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تقدیر کو بیان کر دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں پہنچے گا، ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ ہے، توکل ہے، جو لکھا ہے مقدر میں وہ ہمیں پہنچے گا۔ تقدیر کے خیر اور اس کے شر ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر کے معاملات میں بحث کرنے سے بھی منع کیا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان میں صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی اکابرین میں، یعنی یہ بھی موجود ہے، تو وہاں تقدیر پر بات ہو رہی تھی۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. یعنی صحابہ کو بھی بحث موقوف کرنے کا فرما دیا کہ ہر چیز میں یوں ہے، وہ ہے، یہ ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے. یہ نہیں میرے بھائیوں، ایمان ہے تو تقدیر پر ایمان ہے، اس کے خیر ہونے پر، اس کے شر ہونے پر ہمارا ایمان ہے. تو یہی ہونا چاہیے. ناظرین کرام، ہم نے کچھ مضامین 10ویں پارے کے آج عرض کیے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو تعلیم قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے.